گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا، تم جاؤ اور جا کے اس کو وہاں سے اٹھاؤ، اس کو تم غسل بھی دو، کفن دو، جنازہ پڑھاؤ، اس کو دفناؤ بھی صحیح۔ اور یارو دیکھو تو صحیح، 200 سال تک اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، 200 سال وہ گناہوں کے اندر مبتلا رہا ہے۔ رب وقت کے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے کلیم، اور موسیٰ پھر ہے بھی اولو العزم رسولوں میں سے، کہ اے میرے کلیم جاؤ، میرا بندہ فوت ہو گیا ہے، لوگوں نے اس کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا، اس کو جا کے وہاں سے اٹھاؤ، اس کو غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو، دفناؤ بھی صحیح اس کو۔ وہ دیکھیں تو صحیح کہ 200 سال گناہ کیے، رب فرما رہا میرا بندہ فوت ہو گیا، وقت کے نبی کو حکم دے رہا جا کے اٹھاؤ اس کو، لوگوں نے اس کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے۔ رب کا حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، دیکھا تو وہی ماجرا تھا، گندگی کے ڈھیر پہ ایک شخص پڑا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس طرح کا معاملہ ہو لوگ بھی بڑے کٹ ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا گناہگار شخص تھا، اے اللہ کا نبی یہ بہت گناہگار تھا، یہ اسی قابل تھا، یہ اسی لائق تھا، اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا، چونکہ اس نے 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک و مولا تو فرماتا ہے میرا بندہ فوت ہو گیا ہے، جا کے اس کو اٹھاؤ، کفن دفن کے معاملات کرو۔ وہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ اس نے 200 سال تک تیری نافرمانی کی ہے۔ مالک کیا ماجرا ہے؟ تیرے بندے کہہ رہے ہیں 200 سال تیری نافرمانیاں کی ہیں، سب سے بڑا گناہگار تھا یہ، اسی لائق تھا، اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا، تو مجھے فرما رہا ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں، غسل بھی دوں، کفن جنازہ پڑھاؤں، دفن بھی کروں، ماجرا کیا ہے مالک؟ تو رب تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے میرے کلیم، اے میرے موسیٰ، میرے بندے بھی اس کے بارے میں صحیح کہہ رہے ہیں، لوگ جو کہہ رہے ہیں نا وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس نے 200 سال تک ہی میری نافرمانیاں کی ہیں، 200 سال یہ گناہوں کے اندر مبتلا رہا ہے، یہ زیاکاریوں کے اندر رہا ہے، یہ بدکاریوں کے اندر رہا ہے، لیکن اس نے ایک دن تورات کو کھولا، جب تورات کو کھولا نا وہ نظر الی اسم محمد، اس نے میرے حبیب کے نام کو دیکھا، جب دیکھا نا تو میرے حبیب کے نام کو چوما، وَبَدَلُوا عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، اور میرے حبیب کے نام کو اپنی آنکھوں سے لگایا، وَصَلَّى عَلَيْهِ، اور میرے حبیب کی ذات پر درود پڑھا۔ تو اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، اس کا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کے 200 سال کے گناہ نہیں دیکھے، اس کی بدکاریاں نہیں دیکھی، اس کی سیاکاریاں نہیں دیکھی، میں نے یہ دیکھا کہ اس نے میرے حبیب کے نام کی تعظیم کی ہے، چوما ہے، آنکھوں سے لگایا ہے، میرے حبیب کی ذات پر درود پڑا ہے، تو میں نے غفرت ذنوبہ، اس کے سارے گناہ بخش دیے ہیں، اور فقط گناہ ہی نہیں بخشے، میں نے اس کو جنت بھی عطا کر دی ہے، وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا، اور میں نے جنت کے اندر 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی کر دیا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے 200 سال کی نافرمانیوں کو معاف کر دیا کہ اس نے میرے حبیب کے نام کی تعظیم کی ہے، چوما ہے، آنکھوں سے لگایا ہے، درود پڑھا ہے، اللہ نے اس کو بخش دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے، جنت بھی دے دی اس کو، اور 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی کر دیا۔ یہ تعظیم نام مصطفیٰ ہے، اور جو حضور کے نام کی تعظیم کرے اور ہو پھر بنی اسرائیل کا شخص، رب اس پہ اتنی کرم نوازی فرمائے کہ اس کے 200 سال کے گناہ بھی معاف کر دے، اس کو جنت بھی عطا فرما دے، جنت میں حوروں سے نکاح بھی کر دے۔ اور آپ جو حضور کے عاشق بیٹھے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں، حضور کے سے محبت کرنے والے جو آپ بیٹھے ہیں، حضور کی محبت میں جو میلاد سجا کے بیٹھے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے اگر حضور کے نام کی تعظیم کریں، ساری زندگی چوم چوم کے آنکھوں سے لگاتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، آقا کریم علیہ السلام کے نام کی تعظیم کرتے رہیں، اللہ ان پہ کتنی کرم نوازیاں فرمائے گا کہ اگر بنی اسرائیل کے شخص پہ اتنی کرم نوازی ہو سکتی ہے، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ اسے جنت عطا فرما دے، 70 حوروں سے نکاح کر دے، تو حضور کے امتی پہ رب کتنی زیادہ کرم نوازیاں فرمائے گا۔
تو نام مصطفیٰ کی تعظیم کی یہ برکت ہے، اور جو ساری زندگی عظمت مصطفیٰ کو دل کے اندر سجا کے رکھے، اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو نیت فرما لیں ہم اس میلاد کے مہینے کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے، حضور کی بارگاہ کے اندر تحفے درود و سلام کے ہم بھیجیں گے۔ دیکھیں فقط نہ فقط، یہ اس میرے جملے پہ غور کریے گا، فقط مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے کہ جس کی بارگاہ کے آداب رب اکبر نے بیان فرمائے ہیں، اور کوئی ذات ہے تو مجھے دکھاؤ کہ جس کی عظمتوں کو رب نے قرآن میں بیان فرمایا ہو، جتنی عظمت اس نے اپنے پیارے مصطفیٰ کی بیان فرمائی ہے۔ بادشاہ کوئی بھی آتا ہے نا، وہ اپنی بارگاہ کے آداب بتاتا ہے، میری بارگاہ میں آنا ہے، ایسے آنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے کھڑے ہونا ہے، ایسے گفتگو کرنی ہے اور کرنا یہ سزا ملے گی۔ تو اس کی بارگاہ کے جو آداب ہوتے ہیں نا، وہ فقط اس کی سلطنت تک ہوتے ہیں، اس کی زندگی تک ہوتے ہیں۔ جب سلطنت ختم یا اس کی زندگی ختم تو اس کے ساتھ ہی اس کے سارے آداب دفن، نیا بادشاہ، نئے آداب، نئے قوانین، نئی